اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو مزین کیا. بالکل میں ختم کر رہا ہوں. خوبصورت رشتوں سے، اور ہر رشتے کی اہمیت، افادیت اپنے اپنے مقام پہ سر بلند رب نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کے حسن میں مزین کیا. ماں پیو خوبصورت رشتے، بیوی پتر خوبصورت رشتے، بہن بھرا سونے رشتے، وفامہ کرن والے رشتے. اللہ دے محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان دا رب راضی ہو. کون جی؟ تسی بولے نہیں. کون راضی ہو؟ یا رسول اللہ کی کرے؟ نماز پڑھی وہ بھی ضروری، روزہ رکھی وہ بھی ضروری، پر فرمایا نماز، روزے، حج، زکات، خیرات فائدہ ادوں دینا جدوں تیرا چٹی داڑھی والا بابا راضی. یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے باپ کے ہاتھ چوم کر پوچھنا کبھی بابے سے، بابا تو میرے وجود سے راضی ہے یا ناراض؟ اگر بابا تیری پیشانی چوم کر کہہ دینا بیٹا میرا دل کرتا ہے تیرے جیسے بیٹے ہر باپ کے گھر میں چلتے پھرتے نظر آئیں، تو پھر سمجھ لینا تیرا خدا بھی راضی اور تبھی پہ تیرا باپ بھی راضی. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، بندہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، حج زکات کا دینے والا ہو، لیکن اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر، پھر اللہ راضی ہوگا. اور کائنات میں جتنے بھی ولی بنے ہیں بھائی جان، اگر کوئی داتا صاحب ہے، ابن الولی ہے، میرے علی ہے، غوث الجلی ہے، جتنے بھی ہیں ساروں نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، تب اللہ پاک نے ولایت کی مسند پر بٹھایا ہے. وگرنہ جو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا یارو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی جان آسانی سے نہیں نکلتی. اس صحابی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لے. صحابی بھی وہ تھا جو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کلمہ پڑھنے والا تھا. صحابی بھی وہ تھا جو مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا. صحابی بھی وہ تھا جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تھا. صحابی بھی وہ تھا جس نے میرے پاک نبی کے ساتھ غزوے بھی لڑے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ جان بھی قربان کی ہوگی. لیکن جب جان کنی کی باری آئی، جب جان نکلنے کی باری آئی تو جان لبوں سے پرواز نہیں کر رہی. کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا وہ فلاں صحابی جو ہے وہ اس کی روح پرواز نہیں کر رہی. میرے کریم آقا خود تشریف لائے اور پوچھا گیا صحابہ بتاؤ اس سے اس کی ماں خوش ہے یا نہ خوش؟ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو پہلے ہی چلا گیا، اس کی ماں اس سے ناراض ہے. بلوایا گیا ماں تو اسے معاف کر دے ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی محبوبہ اس نے بیوی کے کاہ پر مجھ سے بڑا ناروا سلوک کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. ماں نے پوچھا حضرت لکڑیاں کیوں رکوا رہے ہیں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تو جو ناراض ہے اسے دنیا میں جلاؤں گا، دنیا والے جرائم کی سزا دنیا میں پائے گا تاکہ اخروی آگ سے بچ جائے. ماں نے جب یہ عالم دیکھا کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے مہربان نبی، جاننے والے نبی، بخشوانے والے نبی، رحم فرمانے والے نبی، یا رسول اللہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ جلنے سے بچ جائے گا. فرمایا ماں آج تو اسے معاف کر، جان بھی آسان نکلے گی اور جنت کا راہی بھی بن جائے گا. فقط یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، یہ تو ماں کی وفاؤں کو سلام عقیدت ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان اپنے بوڑھے باپ کے پاس کے ساتھ آیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جوان بتا یہ بابا کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا رب دے چاچا، کعبے دی حجا، نبیوں دے چاچا، غریباں دی کاجا، مردے دے لمدے دا سردارا، امت کا رکھارا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، یہ وہ میرا محسن ہے جس نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یہ میرا وہ کرم فرما ہے جس کے ٹکڑوں پر میں پل رہا ہوں، یہ میرا وہ ملجا ہے جس کی وجہ سے آج میرے جسم میں طاقت ہے. یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے. تعارف کا انداز دیکھا، تعارف میں نے کبھی کہا یہ بابا جی میرے والد صاحب ہیں، انہاں دے پاروں کرنا ہوا تو من یا نہ من تیرے پیو دی مشکل ہے. آج ایسا کماما نالے ہو گیا ہے سر جی
مزے ادو ہی آن ہمیں 10 روپے دھیندے آن ابو دے پیسے نہیں موجاں ہی بڑی گیا عید آمن تو پہلے پریشانیاں مک جاتی ہیں ابے صبح لے دینے کپڑے آج جب خود باپ بنے ہیں آج اندازہ ہوتا ہے اپنے بچے کو جب تو سینے سے لگاتا ہے اور اس کی پیشانی چومتا ہے خدا کی عزت کی قسم اگر تھوڑا سا بھی باپ کے لیے تیرے دل میں سافٹ کرنا رہو تو تجھے پتا چلتا ہے جدو ابا مینو اپنے سینے نہ لیندہ اسی انہوں چاس کے دیکھ دی باپ کی سر اہمیت اور اس کی وفاؤں کا حضرت جی اندازہ ہی تب ہوتا ہے جب بندہ خود باپ بنے جدو تیرے پتر نو اللہ نہ کرے چھٹا ہی آگے پیر کا نو زخمی ہو جاوے تو پھر رو تیرے دل تے کی گزرتی ہے یا نہیں بندہ پڑے پہ جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار نائی کو جو بچے تھی چینڈ کرامل جاوی ہے نا ظریف اس طرح لگ جاوے تو انہوں نے پاؤں رہن جانے آئے بار بار پتر کا متھا چمنے ہیں یا نہیں وہ تو احساس ہوتا ہے یہ میں نے میرا پتر اتنا پیارا ابے نو پتہ نہیں میں کتنا پیارا خدا کی عزت و جلال خوش بختی اس گھر سے روٹ جاتی ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے جس گھر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اور میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دسترخوان تے 2 رابطیاں رامتاں وستیاں جس دسترخوان تے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کیتا سبحان اللہ گناہ دے جتنے بھی رشتے ہیں نا سر لڑ پنے نہ بھائی جان مننے بڑے اوکھے پر سارے تو سب رشتہ ماں پیو والا ہی تیرا پیو رہن جو ختم ہے گفتگو یہ ابا تیرا پیڑے تے بیٹھا جا کن سے چک اور بہ رہے ہمیں گلہ کرتا رہے گلہ کردے ہیں دو میں ہاتھ ان دے قدمہ دے لاش انہیں کی ابا میں نادان آجے وڈا نہیں منو ہویا ماں پیو موجود ہونے انہیں دے کول بیوے تے بندہ وڈا نہیں تے انہیں دے کول بیوے نے جو کلے نہیں دینے قدمہ نے ہاتھ رکھا ابا میں جو غلطی ہوگی ہے تینے لڑ بیٹھا ہوں ابا میں نے احساس ہو گیا میں پیو نہ لڑیا نا میرے رب رس جانا تے ابا میں معافی منگے نہ تیری کی صلاح معاف کرتا ہے یا نہیں یہ میرا اپنا وجدان ہے خدا دی سے تیرا متھا چوک کے تیرے سینے نہ لا کے تے چوکھا تیرا پیو نہ رنے تے میں نے نہیں آکھی بنایا میں ہی گلنا کہنا پیو ورگا شفیق رشتہ نہیں ابا مر جاوے جدو بندہ گھر بڑھتا ہے گھر جدے میں سونا ویران نظر جی ابا ویرانے سے پہ کے اوکھا چکنا پہ آوے تے پگلی بننی ہوئی گیا خدای سو اندر بڑھتے ہیں نال تیرے دکھ بھول جائے ان کا وجود انسان کی ویسے افتخار اور ویسے برکت کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دسو میں کون ہوں آج کیتی سونا تو خاتم النبی کیوں ہو فرمایا دسو میں کون ہوں فرمایا تو نبیاں دے سلطان فرمایا نہیں دسو میں کون ہوں آج کیتی سونا جب مصطفیٰ جانے یا خدا جانے فرمایا میں محمد بن عبداللہ میں جتنا خاتم النبیین ہو کر سر بلند ہوں نا اتنا ہی میں اپنے باپ کا بیٹا ہو کر بھی سر بلند ہوں کیوں صدیت مقصد کیا میرے سونے نبی دسنا ہر پتر اپنے پیو دا ترجمان ہو میسیج دے زندگی دے بیچ رشتے جتنے میں ٹوٹ جائیں ماں پیو بیت رشتہ انہاں نہ بگاڑی بگرنا دنیا میں دھکے کھاندہ رہا ویران ہو جس اگر کعبہ دے رب دی قسم اے راجی ہوگی اور نہیں نا پہاڑ بھی تیرے رستے چھ آمن آنے موٹر وے بڑھ جس اور یہ ہمارے پاس ہوتے تھوڑے عرصے کے لیے آدھا عرصہ تو یہ ہمیں خدمت میں گزار دیتے میں نے وڈیاں کیتا 35 سال نہ کیتا شادی بھی کرائی بس انہوں نے آخری دے رہا اور سر میری ذمہ داری آئی نا ورنہ جو میں نے پالے آپس سے میں نے اپنے کناڑیاں تے بایا کا کوئی نہیں میں آپ سے سوال کرتا باپ کے بغیر تو آنا ہے ناممکن ہے سارے پیوالے ہو یا نہیں اب یعنی وفامہ کری یاد کی تھی اوست میں نے کناڑیاں تے بھی بایا اوست میں نے جھولیے چی بھی کھلایا
آج اگر بڑھڑا ہو گیا تو مامی تو کری نا طاقت برباد ماں دے وچ اپنے نو چاہ کے ایک لٹرین تک ہی چھاڑے ہوتا وہ اٹھانا تو بڑی بات ہے نہ یک طرفہ جو بھی معاملہ ہو وہ احسان پہ مبنی نہیں ہوتا جس طرح تیرے والدین نے تیرے ساتھ وفائیں کی ہے نا بڑھاپے میں ان کے قدم چوما ٹائم کی عمر میں گنجائش نہیں خدا دی عزت جلال دی قسم میرے پاک نبی نے 4 ماہ قصہ زمانے دے وچ ہر لمحہ گنیا جانا پر جیڑا لمحہ تساں ماں پیو دے کول بانا ہے نا درود شریف نہ پڑھ قرآن نہ پڑھ استغفار نہ کر جیڑا جٹ بس عبادت وچ لکھیا جائے سبحان اللہ ماں پیو دے وچ میرا پیر علی دا نام لینا عبادت نہیں ماں پیو دے قدماں وچ نبھانا عبادت سبحان اللہ تے جے پھر تم نیک ہیں جاندی کر کے نہ کمرے میں ہاتھ چار کے تیرے نال دعا دے چھڑی سر تے ہاتھ رکھ چھڑیا پھر اے سمجھی زمانے چ امیر ہیں تے لگے متے میں آپ لمبو رہا وہ اس تو لمبو رہا میرے ماں پیو میرے نال راضی ہے سبحان اللہ تے سونے نبی کو پوچھا کہ سونے جے ماں پیو ٹر جاوے سونا آخری گل تے جن کے والدین چلے گئے مجھے بھی آج حسرت رہتی ہے ماں پیو ہوندے تے ہر سال حج عمرے تے کرتے بڑی پیسے دی بھی فراوانی افسر ہے اللہ پاک رنگ لائنے جانگل سا لیکن جب کچھ بھی نہ ہو نا ماں پیو تیری جیب دے وزن نہیں ویندے وہ تیریاں وفاواں دے طالب خدا را نبی اللہ حسین ٹائم نے سی ہاتھ جوڑ کے عرض میں ڈسیبل آدمی میرے والدین میرے بارے فکر مند رہتے تھے والد صاحب کا پہلے انتقال ہوگا لیکن میں ہمیں ایک کلام خدمت کی تھی میرے والد صاحب کے تو میں مطلب نامے لگ رہے ہیں آدھے نا میں چاچا حج پکڑا تھے صاحبان لے کے کانڈ مرنے میں نرکا کے رہا جدو کپڑے پاک آندے ہیں تو کامیں ادمان میں اے کرمال سبحان اللہ والدہ کا انتقال ہوا آج ادا کر دعائیں مانگنے لگی یہ اللہ میریاں سن لیں گے تینوں رنگ لگ سے اے سارے میرے فرینڈ نے کچھ بیٹھے میں اے بھائی بھی بیٹھے میں سارے تو نکاں سارے تو امیر سبحان اللہ سارے تو پیچھے ڈیوٹی تے لگا سارے نال ڈھیر پیسے خدا را یہ کمال میرا نہیں ہے والدین دی یہ ماں پیو دی دعا میں کمال ماں پیو دی دعا میں رنگ یار ویس کرنے دی گل تے سن دے رہنے آئے نا ویس کرنے دننا میرے پاک نبی دی بارگاہ خدا نے ماں جی میرا پتر رونا جی جی نال زمانہ سجدہ ہے نا جی ان دی بارگاہ چ اویس دا نام نہ لگتا تے پھر آکھی ماں دی خدمت ہے سبحان اللہ خدمت کریں ادب کریں احترام کریں ان کا حکم مانیں ان کا دل خوش کریں اللہ آپ کو بھی رنگ لگائے گا اور آپ کے رزق میں بھی رنگ لگائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے باخر دعوان